السلام علیکم ڈیفینس لورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسس۔ دوستو، انڈین اخبار یوریشین ٹائمز نے گزشتہ روز یہ خبر دی ہے کہ پاکستان ایئر فورس چائنا سے 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ خریدنے جا رہی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اور آپ کو اس معاملے پر ہم اپنے تجزیے سے آگاہ کرتے ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ ویورز، یوریشین ٹائمز کے مطابق پاک فضائیہ انڈین رافال اور مستقبل میں ڈیلیور ہونے والے رشین S-400 کو لے کر خطے میں فضائی برتری کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے چین سے نہ صرف J-10C بلکہ مزید جدید ایئر ٹو ایئر میزائل جیسا کہ PL-15 اور PL-10 بھی خریدنے کے لیے چینی حکام سے رابطے میں ہے۔ اس آرٹیکل میں مزید کہا گیا ہے کہ چین اور ہندوستان کی بڑھتی کشیدگی اور دوسری طرف امریکی اور بھارتی قربت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات قابل فہم معلوم ہوتی ہے کہ چین پاکستان کو بہت جلد J-10C طیارے فراہم کر سکتا ہے۔ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ J-10C ایک 4.5 جنریشن طیارہ ہے اور F-16 کی طرح ایجائل اور ایسا ریڈار کی بدولت پاکستان ایئر فورس کے موجودہ فلیٹ میں موجود طیاروں پر ایج فراہم کرے گا۔ دوستو، J-10C کن خصوصیات کا حامل ہے اور اس میں 4.5 جنریشن والی کیا خوبیاں موجود ہیں، اس کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں۔ دوستو، J-10 فائٹر ایئر کرافٹ پر باقاعدہ کام 1988 کو شروع کیا گیا تھا، جبکہ اس نے 1998 میں فرسٹ فلائٹ لی اور اس کا 2 سیٹ ویریئنٹ 2003 میں متعارف کروایا گیا تھا، جبکہ J-10 کے بیسک ویریئنٹ یعنی J-10A کو 2005 میں چائنیز ایئر فورس میں شامل کیا گیا۔ دوستو، J-10 فائٹر ایئر کرافٹ کے اب تک ٹوٹل 3 ویریئنٹس متعارف کروائے جا چکے ہیں، یعنی J-10A، J-10B اور J-10C۔ دوستو، J-10A ویریئنٹ کی پروڈکشن سال 2006-07 کے بعد روک دی گئی تھی اور دسمبر 2008 میں J-10 ایئر کرافٹ کا B ویریئنٹ، جس کو J-10B کہا جاتا ہے، وہ متعارف کروایا گیا تھا۔ دوستو، J-10B میں اسٹیلتھیئر اور ڈائیورٹ لیس انلیٹ کو متعارف کروایا گیا تھا، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایویونکس میں الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سینسر یعنی IRST اور لیزر رینج فائنڈر کا بھی اضافہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس ویریئنٹ میں میزائل اپروچ وارننگ سسٹم اور نئے الیکٹرانک وارننگ اور کاؤنٹر میئرز کا اضافہ کیا گیا تھا۔ J-10 ایئر کرافٹ کی اگر ہم اسپیسیفیکیشنز کی بات کریں تو یہ ایئر کرافٹ 19,300 کلو گرام میکسیمم ٹیک آف ویٹ کے ساتھ نہ صرف ورائٹی آف ایئر ٹو ایئر ویپنز کیری کر سکتا ہے، جیسا کہ شارٹ رینج کی صورت میں انفرارڈ ہومنگ PL-10 اور PL-8 ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں جو 35 کلومیٹر کے ڈسٹنس تک اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل PL-12 بھی کیری کیا جا سکتا ہے جو 96.1 کلومیٹر تک اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اس میزائل کو SD-10 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ایئر کرافٹ پر ڈیفرنٹ لیزر گائیڈڈ اور سیٹلائٹ گائیڈڈ بامز بھی کیری کیے جا سکتے ہیں، جبکہ ریکانیسنس اور سرویلنس پرپز کے لیے اس پر KG-300 اور KZ-900 نامی ریکانیسنس پاڈز بھی نصب کی جا سکتی ہیں۔ ان ویپن سسٹمز کے ساتھ ساتھ J-10 فائٹر ایئر کرافٹ کا لیٹسٹ اور ایڈوانس ویریئنٹ جس کو J-10C کہا جاتا ہے، یہ ویریئنٹ PL-15 نامی لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل بھی کیری کر سکتا ہے جو 200 کلومیٹر پلس کی رینج تک اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چائنیز میڈ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار سے بھی لیس ہے، جس کی ڈیٹیکشن رینج 150 پلس کلومیٹرز بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ J-10 ایئر کرافٹ کو مخالف فوج کے ایئر ڈیفنس ایسٹس کے اگینسٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ YGen-91 نامی اینٹی ریڈیشن میزائل کو 120 کلومیٹر کے ڈسٹنس تک دشمن کے ایئر ڈیفنس ایسٹس کو انگیج کر سکتا ہے۔ J-10 ایئر کرافٹ جو بنیادی طور پر ایک ملٹی رول ایئر کرافٹ کے نام سے مشہور ہے، اس کو اینٹی شپ پرپز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ C-803 نامی اینٹی شپ کروز میزائل کے علاوہ KD-88 نامی ایئر لانچ کروز میزائل کو بھی کیری کر سکتا ہے جو 200 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کی میکسیمم سپیڈ 2.2 ماک بتائی جاتی ہے، جبکہ اس کے اب تک کے تمام یونٹس میں رشین AL-31FN نامی انجن نصب کیا گیا تھا جو اسے 13,700
400 کلو گرام کی تھرسٹ فراہم کرتا ہے، تاہم اب آنے والے یونٹس میں WS-10B نامی چائنیز انجن نصب کیا جائے گا جو نہ صرف اس ایئر کرافٹ کو 15,000 کلو گرام تک تھرسٹ فراہم کرتا ہے بلکہ یہ TVC یعنی تھرسٹ ویکٹرنگ کنٹرول فیچر سے بھی لیس ہے، جیسا کہ آپ ان تصاویر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس فیچر کے ساتھ یہ انجن اس ایئر کرافٹ کو کوبرا منوور کرنے کی بھی صلاحیت فراہم کرے گا۔ واضح رہے کہ اس TVC فیچر کے حامل انجن سے J-10 ایئر کرافٹ کی اس صلاحیت کو زوہائی ایئر شو میں ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ یاد رہے کہ AL-31 نامی رشین انجن Su-30 اور Su-27 نامی ایئر کرافٹ پر بھی نصب کیا گیا ہے۔ دوستو، ہماری اسیسمنٹ کے مطابق پاک فضائیہ J-10C خریدنے کی بجائے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور پروجیکٹ عزم پر اپنی توجہ مرکوز رکھے گی، کیونکہ ایسا ریڈار کی تنصیب اور PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل کے علاوہ پہلے سے زیادہ پاورفل انجن کے نصب کیے جانے سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کافی حد تک J-10C کے ہم پلہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمارے مطابق پاکستان ایئر فورس J-10C کو خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتی اور ڈیوریشن ٹائم کے بتائے گئے پاکستان کو انڈین ایئر فورس سے خطرات سے پاک فضائیہ بخوبی نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ویئرز پروجیکٹ عزم اور ایک اور ممکنہ جیٹ کی پاک فضائیہ میں شمولیت سے متعلق ہم ایک الگ ویڈیو میں آپ کو جلد آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔